بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کا باقی حصہ۔ میرے دوستو بزرگوں، اس پوری بات میں کئی سوال بھی پیدا ہوتے ہیں۔ برزخ کے احوال، ہاتھ کا جسم کیسے ہوگا؟ وہ لوگ جن کے جسم آگ میں چیتا پر جلا دیا جاتے ہیں یا دریا یا سمندر میں بہا دیے جاتے ہیں، تو کیا وہ منکر نکیر کے سوال سے بچ جاتے ہیں اور قبر کے عذاب سے انہیں چھٹکارا مل جاتا ہے؟ میرے دوستو، یہاں سے کام نہ چلے گا اور یہ بھی کہہ دینے سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اللہ اپنی قدرت سے انہیں دوسرا جسم دے کر سوال کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی نظروں میں ایمان والوں سے زیادہ ان کا بھاؤ ہو گیا، نعوذ باللہ، کہ اللہ انہیں نیا کا جسم مصر کے دارالخلاف قاہرہ کے ایک میوزیم میں آج بھی رکھا ہے۔ کوئی انسان بھی وہاں جا کر اس کے جسم کو دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اور بادشاہوں کے جسم جو سینکڑوں سال پہلے مر چکے تھے، انہیں بھی وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم جب اپنے قبرستانوں میں سے کسی کے جسم کو دفنانے کے لیے زمین کو کھودتے ہیں تو اکثر اس میں سے ہڈیاں نکلتی ہیں جو یقیناً کسی 2-4 سال پہلے دفن کیے گئے انسان کی ہوتی ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا جسم یا تو عذاب میں مبتلا ہو یا جنت کی ٹھنڈی خوشبودار ہوا پا کر سو رہا ہو، اور اس کے جسم کی ہڈیاں ہمارے ہاتھوں میں ہو کہ عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی قبر کو پانی کے بہاؤ نے کھو دیا تھا۔ یہ دونوں انصاری تھے اور احد کی لڑائی میں شہید ہوئے تھے، اور ایک ہی کی قبر میں دونوں کو دفن کر دیا گیا تھا۔ جب پانی نے قبر کھود ڈالی تو دوسری جگہ دفن کرنے کے لیے ان کی قبر کھودی گئی، تو اس حالت میں پائے گئے کہ ان کے جسموں میں ذرا بھی فرق نہ آیا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے کل ہی وفات پائی ہو۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ احد کی لڑائی کو 56 سال گزر چکے تھے۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے امیر ہونے کے زمانے میں مدینہ طیبہ میں نہر نکالنے کا ارادہ فرمایا تو اس کے گزرگاہ میں احد کے قبرستان پڑ گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں احد کا اس کی گزرگاہ میں احد کا قبرستان پڑ گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اعلان فرما دیا کہ اپنے رشتہ داروں کی لاشیں یہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ کر لیں۔ جب اس مقصد سے لاشیں نکالی گئیں تو بالکل اپنی اصلی حالت میں تھیں۔ یہ واقعہ احد کی لڑائی سے 50 سال بعد کا ہے۔ آج جب کوئی انسان قبر کے عذاب کو پڑھ کر یا سن کر سمجھنا چاہتا ہے تو قبرستان میں مردوں کی ہڈیاں دیکھ کر پورے قبرستان کو ہرا بھرا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے عذاب کی حدیثوں کو جب اپنے سامنے رکھتا ہے تو اسے یہ حدیثیں پہلی لگتی ہے، کیونکہ اس زمین کے 6-7 فٹ نیچے کے حصے کو قبر اور برزخ سمجھا گیا ہے۔ اب رہی بات قبر کے 60 ہاتھ والے جسم کی، تو یہ بات اس حدیث سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ 70 ہاتھ مربع کر دی جاتی ہے کہ ان کا بچہ انڈے کے چھلکے سے جب باہر آتا ہے اس وقت اگر سارے انسان مل کر اس مرغی کے بچے کو دوبارہ انڈے کے چھلکے میں داخل کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے کہ اس کا جسم چھلکے کے اندر بالکل دبا ہوا رہتا ہے، پر ہوتا اتنا ہی بڑا ہے جتنا یہ چھلکے سے باہر نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح مومن سے منکر نکیر کے سوال جواب کے بعد اس کے جسم سے 10 ہاتھ زیادہ قبر پھیلا دی جاتی ہے جس سے یہ آرام سے وہاں رہ سکے۔ اسی طرح کہ اب چاہے جیسے یہ کروٹ بدلے اپنی قبر میں پر سے اسے اب کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب کافر کو قبر کا سانپ کاٹتا ہے تو یہ 70 ہاتھ نیچے دھنسنے جاتا ہے۔ 70 ہاتھ اس وجہ سے کہ 60 ہاتھ کا تو اس کا قد ہی اونچا ہے، تو 10 ہاتھ زیادہ یہ اپنے قد سے زمین میں دھس جاتا ہے۔ یہ جو حدیثوں میں جہنمی لوگوں کے